کو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں اگر وہ جہاں بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ ہمارے خدشات ہیں اس کے اوپر۔ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ اس طریقے کی سے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اندر ان کے کوئی تحفظات ہیں کہ ہم لوگ گئے ریڈ زون میں گئے، ہم لوگ بغیر اجازت کے آئے، لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکر تھے، اس ملک کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہمارے کنسرن ہے، رہیں گے، ہم یہ انصاف مانگیں گے، ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ اور چونکہ پھر وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے اور وہ چونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں جو ہماری بنی ہے ابھی برطانوی کمیٹی، تو انہوں نے یہ کہا اس کے اوپر کہ چونکہ آپ نے آلریڈی وہاں پر بھی کمیشن کا بولا ہوا ہے تو اس مسئلے کے اوپر اس کمیشن میں بھی بات جو ہو رہی ہے کمیشن کے بارے میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جو میں نے کہا میں اپنی قوم کو اور آپ لوگوں کو آگاہ کروں اس سے۔ باقی ہمارا انشاءاللہ جو ایک مقصد ہے ایز اے پاکستانی، عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے مذاکرات وہ کر رہے ہیں اور پاکستان ہماری ترجیح ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے اکراس دا بارڈر ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے دہشت گردی کے حوالے سے اور کے پی کے وہاں بھی مقابلہ کر رہی ہے، ہماری پولیس بھی کر رہی ہے، ہماری فوج بھی کر رہی ہے، ہماری ایف سی بھی کر رہی ہے، شانتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور امن قائم کر کے اقدام لیں گے۔ کرم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اور جو افغانستان سے جو ہو رہی ہے سپورٹ ہو رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو، اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، پوری پریزنٹیشن دی گئی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اب تک چونکہ جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ایز اے جرگہ نہیں ہوئی، ایز اے گورنمنٹ ہوئی ہے، تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے مذاکرات، لیکن اگر ہمیں موقع دیا جائے اور ایز اے جرگہ جو ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو قبائل کو ساتھ انوالو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں تو ایک اچھی کوشش ہو سکتی ہے اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ڈائلاگ کا سلسلہ ہے وہ بتایا گیا کہ افغانستان کے ساتھ شروع ہے، لیکن وہاں سے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تشکیلیں آ رہی ہیں اور ایک کارروائیاں شروع ہیں، تو اس سے ہی بات ہوئی۔ کلم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کلیئر ہے، چونکہ کلم آپ کو پتہ ہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ تو تھا نہیں، اور دو گروپس تھا، ایک لڑائی کا مسئلہ تھا اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پوری ایک صدی سے مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان گرینڈ جرگہ کے ممبران کا جنہوں نے حکومت نے جب بنایا وہ جرگہ میں نے تو وہاں پہ گئے، کافی دن گزارے، کافی محنت کی، کام کی، جو وہاں کے لوکل ہمارے جو وہاں کے مشران تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا اور الحمدللہ وہ تقریباً اب 99% سائن ہو چکا ہے، ایک دو سائن انشاءاللہ ہیں وہ آج ہو جائیں گے اور ایک مفصل طریقے سے ایک پراپر ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس سے انشاءاللہ یہ جو پورا مسئلہ ہے انشاءاللہ اب وہ حل ہو چکا ہے اور اب وہاں پہ جو زندگی کے جو کچھ ایسی مشکلات آئی ہوئی تھی، راستہ بنتا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد اب کھول کے لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں گے۔ عبداللہ محمد گاندھی سے آپ کے تعلق بھی ڈی خان سے، میرا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ اس کا معاملہ ہے، صوبائی معاملہ ہے سیکیورٹی کا۔ میں ابھی قبائلی علاقوں میں گیا ہوں، وہاں پہ 7 بجے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے وہ چیک پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ ایکسٹورشن لیتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ سے۔ تو یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ الزام تو آپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، تو اگر یہ صوبائی معاملہ ہے تو اس میں ناکامی کیوں ہے کہ لوگ رات کے بعد زندگی؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، جب سے ہماری حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت اس کے بعد ٹیررزم پھیلی ہے۔ دیکھیں آپ ریکارڈ کو دیکھا کریں، آپ دیکھیں کتنے سوسائڈ اٹیک ہوئے اس ٹائم میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، ان کے جانے کے بعد کتنے ہوئے، کتنے حملے اس کے علاوہ ہوئے، دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئی، کتنے ہمارے چیک پوسٹوں پہ حملے ہوئے، ہماری فورسز پہ حملے ہوئے۔ اب جب ڈیٹا اٹھائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پالیسی میٹر ہوتا ہے، ایک غلط پالیسی ہی بیسیکلی ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ ان کی پالیسی غلط ہے اور پہلے بھی غلط تھی اور اس کے بعد پھر غلط ہوئی اور اس کے بعد سے جو حالات بنے ان کی وجہ سے بنے ہیں، جب سے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کنٹینیوڈ پورا کر لو۔ اب بات یہ ہے کہ دو طرح کی ایریاز ہیں، ایک ایریا ہے آپ کا بارڈر ایریا، بارڈر پہ تو تمام ذمہ داری جو ہے وہ آرمی کی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، یہ تو انہوں نے کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد آتا ہے نیچے سیٹل ایریا، سیٹل ایریا کی ذمہ داری بالکل میری ہے، میں اس کو آن کرتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے جب بارڈر سے لوگ آئیں گے، لوگ انٹر ہوں گے، ایسے ایلیمنٹس آ کے اندر داخل ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ سیٹل ایریا کے اندر شہروں میں آ کے کارروائیاں کریں گے، ان کو روکنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں، یہ لوگ انٹر کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر جو آپ کا مرج ڈسٹرکٹ ہے اس پہ انہوں نے آپریشن کیے، 12 آپریشن کیے، ان آپریشن کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کیا امن قائم ہوا اس سے؟ نہیں ہوا۔ ہم تو بھی کہتے تھے کہ اپنے ایریا میں اپنے لوگوں پہ آپریشن نہ کرو، ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لو۔ اب وہاں پہ آپریشن کرنے کے بعد بہت سے ایریا جو ہیں
وہ بارڈر سے نیچے تک، چوکی صاحب نے خود بتایا کہ آپ کو وہاں سے تعلق ہے، تو بارڈر کے نیچے تک بھی بہت سے ایریا ایسے ہیں جن کو بارڈر ہی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے ابھی، کیونکہ وہاں سے نیچے تک آبادی نہیں ہے، تو وہاں پہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ ایلیمنٹ پھر نیچے آتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں تو پھر میرے ایریا میں انٹر ہو جاتے ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو آن کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ ذرا اٹھائیں فگرز کہ جب سے ہم آئے ہیں اور اب تک الحمدللہ ہم نے بھرپور مقابلہ کیا ہے، ہم نے بھرپور مقابلہ کر کے بھرپور طریقے سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کاروائیاں کی ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری اصل ان کے اوپر ہے، کیونکہ جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ اکراس دا بارڈر آ رہے ہیں، یہ خود اس کو مان رہے ہیں، تو اکراس دا بارڈر بندہ جب آ رہا ہے تو بارڈر کو کنٹرول کرنا، بارڈر پہ ان کی روک تھام کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پوری ہیلپ کر رہے ہیں، آگے تک جا رہے ہیں، جانی قربانیاں دے رہے ہیں، مالی قربانیاں دے رہے ہیں ایز اے پروونس، لیکن ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کے بجائے اس کے حل کی طرف سوچنا ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، امن و امان قائم کرنا ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہماری عوام کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے آگے بڑے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو بیٹھ کے ہم ایئر سے پہ ڈالنے کی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایئر سے پہ ڈالتے ہیں، یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور سب نے اس کا، اور سب سے بڑی ذمہ داری عوام کی بھی ساتھ ہے۔ سر کل جو 9 مئی کے حوالے سے جو عام معافی ہوئی ہے کچھ بندوں کو، تو اس کو کیا خوشائند قرار دے رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی بالکل، دیکھیں جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائند کہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہوا کیوں، اتنا صحیح لوگوں کے اندر رکھا کیوں گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، وہ نہیں بنایا جا رہا، ہم تو کہتے ہیں کہ کمیشن بنا لیں، اگر کسی بندے نے کوئی غلط کچھ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن پہلے یہ تعین تو ہو کہ غلط کیا کیا ہے اور کتنا کوئی غلط کیا ہے۔ اگر کہیں پہ کھڑے ہونا، کوئی پرامن احتجاج کرنا غلط کرنا ہے، اس کی ایک سزا ہے، اگر میں اسے آگے بڑھتا ہوں، میں کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہوں، اگر میں نے کیا ہے میرے پہلے ثابت ہوگا، اس کی ایک اور سزا ہے، لیکن اس طرح اٹھا کے بندوں کو، ہمارے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا 9 مئی کے بعد، آخر میں کتنے نکلے؟ 180، ان 180 میں بھی یہ بیچارے اپنی سزا پوری کر چکے ہیں، اب وہ سزا جائز سی ناجائز سی لیکن وہ پوری کر چکے تھے، کسی کا مہینہ دو باقی اگر تھا اور چھوڑ دیا، اچھا کیا ہے۔ ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اپنے لوگوں کی رائے کی کو عزت دینا۔ ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے زبردستی سے آپ میری زبان بند کریں، آپ میرا حق مجھے چھینیں، آپ میرا حق مجھے نہ دیں، اور پھر اگر میں اپنا حق مانگوں تو پہلے آپ میرے پہ ڈنڈے برسائیں، پھر میرے پہ آنسو گیس برسائیں، پھر میرے پہلے گن برسائیں، آخر میں میرے پہ گولیاں برسائیں، اور بعد میں پھر ڈھیٹ بن کے بے شرموں کی طرح مانے بھی نہ۔ چلو غلطی کر لی ہے، تمہاری کتنی غلطی ہے، ہماری کتنی غلطی ہے، کمیشن بنا لو، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مان نہیں رہے۔